میرے بھائی جو صبح بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قرآن کہہ رہا نا ومن اتبعنی، اے نبی جی کہہ دو جو کام میرا وہ کام تیرا، جو غم میرا وہ غم تیرا، جو فکر میری وہ فکر تیری، جو بے چینی میری وہ بے چینی تیری۔ آج بتاؤ میرے دوستو، سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، جھبا اظہار ہے، آج میرے دوستو مسواک ہے، آج ظاہر میں ساری سنت موجود ہے۔ اپنے دل پر دیکھو، دل پر کیا میرا غم وہ بنا جو میرے نبی کا غم ہے؟ اصل اصلاح کیا ہے؟ دل کا بدلنا۔ اصل اصلاح کیا ہے؟ غم کا بدلنا۔ اصل اصلاح کیا ہے؟ فکر کا بدلنا۔ اصل اصلاح کیا ہے؟ اندر کی بے چینی اور کڑن کا بدلنا۔ آج ظاہر کی اصلاح ہو رہی ہے، لیکن اندر کی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا کام جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے۔ اس زمانے میں زرخیز زمانہ تھا، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، لیکن اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا بڑا جو کام لیا، ان کے اندر کی کڑن، ان کے اندر کی بے چینی، ان کے اندر کی فکر کی برکت سے، کہ ان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کسی باپ کا جوان بیٹا مرا ہو اور وہ بے باپ اپنے جوان بیٹے کو دفن کر کے آیا ہو، جو غم و صدمہ اس باپ پر، وہ غم و صدمہ مولوی الیاس پر امت کے متعلق تھا۔ کہا کرتے تھے کسی کی شب وصل سو کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، یا الہی یہ کیسی شب ہے میری، نہ سو کر کٹے ہے نہ رو کر کٹے۔ وہ غم آئے دوستو، غم آدمی کو جو چیز چلاتی ہے نا، وہ اندر کا غم چلاتی ہے، غم۔ بیوی بیمار ہو، چہرے سے پتا چلتا ہے کوئی غم کھا رہا ہے۔ بچہ بیمار ہو، چہرے سے پتا چلتا ہے کوئی غم کھا رہا ہے۔ بچہ جیل میں بند ہو، باپ کے چہرے سے پتا چلتا ہے کوئی غم کھا رہا ہے۔ ڈاکٹر کسی بیماری کو بتائے، آدمی کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ کوئی غم کھا رہا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ امت کا حال، پوری دنیا کا حال آج جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے، اللہ سے دور اور نبی کی زندگیوں کو چھوڑ کر انسانیت بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا غم ہے میرے سینے میں، کیا درد ہے میرے سینے میں، کیا بے چینی ہے میرے سینے میں؟ یہ سارا بیٹھا مجمع اندھرا کا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے۔ یہ کام باتوں کا تھوڑی ہے، یہ تو دل کے جلانے کا کام ہے، یہ تو دل کو بے چین کرنے کا کام ہے۔ اللہ جو کام لیتے ہیں وہ اندر کی کڑن پر، اندر کی بے چینی پر، اندر کی تڑپ پر، وہ آہ۔ بڑے مثال دیتے ہیں، گھر میں کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوی کوئی بیان تقریر نہیں کرتی، رشتہ دار آتے ہیں، عورتیں آتی ہے، ارے آپا تو ایک آہ کرتی ہے کہ ہائے تم نہ رہے، لیکن اس کی آہ سب کو رلا دیتی ہے، سب کو رلا دیتی ہے۔ کیوں دوستو؟ وہ کہ تقریر کرتی ہے نے اندر کیا اس کا غم سب کی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں۔ لیکن آج بتاؤ دوستو بزرگوں، ہمارے اندر غم کتنا ہے؟ میں خود اپنے بارے میں بھی سوچوں، میں بات کر رہا ہوں، میرے اندر یہ غم کتنا ہے؟ امت کا حال، امت کے بارے میں سن کر، امت کا حال دیکھ کر، یہ چلایا پھرایا جماعتوں میں اسی لیے جا رہا ہے، چل پھر کر دیکھو، یہ پیدل جماعتوں میں چل پھر کر دیکھو کہ امت کہاں جا رہی ہے۔ ایک بستی میں جماعت پہنچی، لوگوں نے جماعت والوں کو دیکھ کر کہا اب کیوں آئے ہو؟ اگر کچھ دن پہلے آ جاتے ہم ایمان سے محروم نہ ہو جاتے۔ پورا گاؤں کب کیوں آئے؟ ہم تو وقت دیکھ کر، فرصت دیکھ کر سب چلہ پورا کرنا ہے، 4 مہینے پورا کورس ہے، یہ کورس ہے، یہ درد ہے، درد، یہ بے چینی ہے، بے چینی، یہ کڑن ہے، کڑن، اندر کی تڑپ۔ جس کے اندر یہ ہونا، یہ گھر نہیں بیٹھ سکتا، یہ بیوی کے پاس چین سے نہیں رہ سکتا۔ صحابہ کے بارے میں تو یہی آیا، صحابہ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہاں بھائی، صحابہ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صحابہ اللہ کے دین کے تقاضے پر سب کچھ قربان کر دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور آج اپنی دنیا کے تقاضوں سے جو وقت بچا
جو فرصت ملی چلو بھائی اللہ کے دین کا. میں کہتا ہوں اس کا انکار نہیں، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی برکت ہے، یہ بھی بڑی سعادت ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. یہ کام تو کام سے کھلے گا، کام تو کام سے کھلے گا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے تقاضے پر سب تقاضے قربان کیے. سب. ابو بکر صدیق سے پوچھو، اے ابو بکر تیری 12 دکانیں کہاں گئی؟ تمہارے تو 12 دکانوں کے مالک تھے، تم تو بڑے تاجر تھے. 45,000 درہم نقد اس زمانے کے، وہ کہاں گئے؟ مکہ کے چیف جسٹس بیت اللہ میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے، وہ عزت کی بلندی کہاں گئی کہ سب اللہ کے دین پر لگی؟ ابو بکر کی عزت کہ اللہ کے دین پر لگی، ابو بکر کا مال کہ اللہ کے دین پر لگا، اور ابو بکر کی دکانیں سب اللہ کے دین پر لگی. یہاں تک کہ تن کے کپڑے اتر کر، ٹاٹ کا لباس پہن کر ببل کے کانٹے لگے ہیں، یہ ابو بکر کے اللہ کے دین پر. پوچھو ابو بکر سے دین کی قیمت، پوچھو ابو بکر سے اسلام کی قیمت. کیا فرما رہے ہیں؟ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی غم تھا تمام صحابہ کا کہ وہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اور ہماری قبر بن جائے. پورے عالم کے ذمہ دار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے امت کو اس بنیاد پر اٹھایا تھا. ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی کہ بیٹی، حالانکہ رو رہی تھی بیٹی باپ کا حال دیکھ کر، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر تھوک ہے، بالوں پر دھول اور مٹی ہے، سارا حال دیکھ کر بیٹی رو پڑی اور کہنے لگی ابا جان آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ مجھے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر تسلی دی. بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹی تھوڑا صبر تو کر لے، تھوڑا صبر میں کر لوں. ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین ہر کچے پکے مکان میں، ہر اونی سوتی خیمے تک، جہاں تک رات کا اندھیرا جاتا ہے، جہاں تک دن کا اجالا جاتا ہے، تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین پہنچ کر رہے گا، چاہے لوگ عزت سے قبول کرے چاہے لوگ ذلت سے قبول کرے. کہ بھائی یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کہاں کہاں تشریف لے گئے؟ کہ بھائی آپ کے آندھرا میں کتنی بار آئے؟ ارے بولو. ہندوستان میں، ہاں، بنگلہ دیش میں، یہ دنیا کے میں ایشیا، یورپ میں، افریقہ میں، یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ ایشیا میں، یہ میرے دوستوں امریکہ میں اور یورپ میں کہاں گئے؟ سیرت مبارکہ کو اٹھاتے ہیں تو دو چیزیں ملتی ہیں. نبوت سے پہلے ملک شام تک جانا ملتا ہے، نبوت کے بعد ایک طرف تبوک ہے، ایک طرف طائف ہے. معراج کی رات میں بیت المقدس ہے اور آسمانوں کی بلندیاں ہیں. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، یہ یہاں تک کے گئے. پھر آپ کے اس کام کو لے کر، آپ کے اس غم کو لے کر، آپ کی ضمانت کو لے کر، آپ کی ذمہ داری کو لے کر اور آپ کی فکر کو لے کر کون گیا اور کیوں گیا؟ ہاں بھائی کون گیا؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے. یہ صحابہ اللہ کے نبی کی امانت کو لے کر دنیا میں پہنچے ہیں. پوری انسانیت کے درمیان میں واسطہ ہے، اللہ کے نبی اور ہمارے درمیان واسطہ ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000، ایک قول کے مطابق 2 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں. وہاں انبیاء علیہ السلام 1,24,000، یا میرے نبی کی 23 سال کی محنت پر 1,24,000 کم و بیش، باقی اور دوسرے اس کا انکار نہیں. لیکن آج جنت البقیع میں، جنت المالا میں، یہ مکہ کے قرب جوار میں تمام جگہ صحابہ کی جو قبریں ملتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں صحابہ کی تعداد، ان کے نام جو مکہ میں، مدینہ میں اور جنت البقیع، جنت المالا میں اور اس کے قرب جوار میں دفن ہے، ان کی جو تعداد لکھی ہے وہ 12,500 سے لے کر 14,000 ہے. اب 1,24,000 میں سے
14,000 ہم پکڑ لیں صحابہ کی جماعت، صحابہ مکہ اور مدینہ میں ہیں، 1,10,000 کہاں گئے اور کیوں گئے؟ کیا بھائی؟ مال کمانے گئے تھے، عہدے ڈگریوں کے لیے گئے تھے؟ جو گیا ہے نبی کے غم کو لے کر، جو گیا ہے نبی کے کام کو لے کر، جو گیا ہے نبی کی فکر کو لے کر، اور جو گیا ہے نبی کی بے چینی کو لے کر، دنیا میں گئے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئی، جہاں مردوں کی قبریں ملے گی اور صحابیات عورتوں کی بھی قبریں ملے گی، ساری دنیا میں گئے۔